بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ اروناچل پردیش ہمارا علاقہ ہے۔ چائنا۔ فضائی آلودگی سے یورپ میں لاکھوں اموات۔ کورونا مریض کو صحت یابی کے بعد بھی خطرہ رہتا ہے، ماہرین۔ مکھی سے پنگا مہنگا پڑ گیا، شہری نے اپنے ہی گھر کو تباہ کر دیا۔ زوم پر لیکچر کے دوران خاتون پروفیسر کورونا سے ہلاک۔ دبئی میں ملازمتوں کا جھانسا دینے والا گروہ پکڑا گیا۔ پب جی پابندی پر بھارتی طالب علم نے اپنی جان لے لی۔ جدہ میں چوری کے الزام میں 11 پاکستانی گرفتار۔ وزیر اعظم مودی ملک کو بحران میں تو پہنچا دیتے ہیں لیکن مسئلے کے حل کا منصوبہ ان کے پاس نہیں ہوتا، راہل گاندھی۔ سوڈان نے 30 سال بعد اپنے ملک میں نافذ اسلامی شرعی قوانین ختم کر دیے۔ محمد میں سنگ مرمر کی کان بیٹھنے سے 17 افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ سونے سے پہلے کیلا کھانے کے نقصانات۔ چائنا نے کہا ہے کہ چائنا نے کبھی اروناچل پردیش کو تسلیم نہیں کیا۔ اروناچل پردیش دراصل تبت کا جنوبی حصہ ہے۔ لداخ کے بعد یہ معاملہ بھی دوستو بھارت کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ بھارت اور چائنا کے درمیان سرحدی تنازع کے سبب تناؤ بدستور اپنے عروج پر ہے۔ بھارتی اہلکاروں نے کہا ہے کہ اس کے 5 عام شہری لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں چینی اہلکاروں سے دریافت کیا گیا ہے کہ آیا وہ ان کے قبضے میں تو نہیں۔ بھارتی اہلکاروں کے مطابق 5واں لاپتہ افراد کا تعلق ریاست اروناچل پردیش سے ہے، جس پر چائنا بھی اپنا حق جتا رہا ہے اور اسے جنوبی تبت کا نام دیتا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ہرش پردھان پانڈے کے مطابق ہفتے کے روز اس حوالے سے کیے گئے رابطے کا ابھی تک چائنا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یورپی یونین کے رکن ممالک میں ہر سال 4 لاکھ سے اوپر افراد فضائی آلودگی کے سبب قبل از وقت موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بات کوپن ہیگن میں قائم یورپی ماحولیاتی ایجنسی کی ریسرچ سے سامنے آئی ہے۔ اس ایجنسی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ فضائی آلودگی کے حوالے سے یورپ میں صورتحال پچھلے 30 برسوں کے دوران بہتر ہوئی ہے۔ ایجنسی کا کہنا تھا کہ 1990 میں فضائی آلودگی کے سبب ہونے والی قبل از وقت اموات کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ کورونا کی بیماری سے صحت یابی کے بعد بھی مریض کو کئی روز بار سانس کی مشکلات درپیش رہتی ہیں۔ اکثر مریض خشک کھانسی اور بخار میں بھی مبتلا پائے گئے ہیں۔ اس بات کا انکشاف آسٹریا میں ہونے والی ایک تحقیق کے دوران سائنسدانوں نے کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا نظام تنفس کو متاثر کرتا ہے، جس کے دوران اکثر مریضوں کو خشک کھانسی اور سانس لینے میں مشکلات کے ساتھ بخار کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی اس سے پھیپھڑے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تحقیق کے ابتدائی نتائج میں انکشاف ہوا ہے کہ ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے 6 ہفتوں بعد بھی 88% مریضوں کے پھیپھڑوں میں شیشے پر غبار جیسا پیٹرن دریافت ہوا ہے۔ اس میں ایک شخص نے ایک مکھی سے جان چھڑانے کے چکر میں اپنے ہی گھر کو تباہ کر دیا۔ 82 سالہ شخص اپنے گھر میں رات کا کھانا کھانے بیٹھا تھا کہ جب انہیں ایک مکھی نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مکھی کو الیکٹرک ریکٹ سے مارنے کی کوشش شروع کر دی۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق الیکٹرک ریکٹ کے کرنٹ اور لیک ہونے والی گیس کے آپس میں ملنے سے گھر میں دھماکہ ہوا، جس سے کچن کی چھت اڑ گئی۔ تاہم 82 سالہ شخص اس واقعہ میں بچ گیا۔ ان کا ہاتھ تھوڑا سا جلا تھا اور انہیں چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ اب جبکہ ان کے گھر والے گھر کی مرمت کا کام کروا رہے ہیں، تاہم یہ بات اب تک واضح نہیں ہوئی کہ اس مکھی کا کیا ہوا۔ ارجنٹینا میں طلبہ کی آن لائن کلاس کے دوران 46 سالہ پروفیسر پولا دی سمون کورونا سے چل بسی۔ خاتون پروفیسر کی طبیعت زوم لیکچر کے دوران اچانک بگڑ گئی اور طلبہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ پروفیسر کو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی اور وہ اس دوران کلاس میں ہی دم توڑ گئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پولا ہمارے ساتھ 15 سال سے منسلک تھی۔
دوستو، پروفیسر نے مرنے سے قبل 28 اگست کو ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں اس کا کہنا تھا کہ وہ کورونا میں مبتلا تھی اور کورونا سے صحت یابی کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ دبئی میں پولیس نے ملازمت کے خواہش مند 150 افراد کو کورونا کی وبا کے دوران پرکشش تنخواہوں کا جھانسا دینے میں ملوث ایک فراڈیے کو گرفتار کر لیا۔ وہ جعلی ملازمتوں کے اشتہار سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا رہا۔ اس کے ارکان درخواست دہندگان کو پرکشش تنخواہیں دینے کا جھانسا دیتے تھے۔ جب لوگ ان اسامیوں پر درخواست دیتے تو پھر ان سے بھرتی فیس، ٹیکسوں اور انٹرویو کا وقت طے کرانے کی مد میں رقوم بٹورتے تھے۔ یہ شخص 150 افراد کو فراڈ کے ذریعے لوٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر دبئی پولیس نے مسلسل نگرانی کے بعد اس شخص کا سراغ لگا لیا۔ بھارت میں آن لائن ویڈیو گیم پب جی پر پابندی عائد کیے جانے کے 2 روز بعد 21 سالہ طالب علم نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ریاست مغربی بنگال کے ضلع نادیا سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ طالب علم پریتم ہالڈر نے مبینہ طور پر پب جی گیم کھیلنے نہ ملنے پر اپنے آپ کو مار لیا۔ پریتم کی والدہ کا کہنا تھا کہ جمعے کی صبح ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، پھر اسے کھانے کے وقت آواز دی تو کوئی نہیں آیا۔ میں کمرے کی طرف گئی تو کمرہ اندر سے بند تھا۔ پریتم کو آوازیں لگاتی رہی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ماں نے پریشانی کے عالم میں پڑوسیوں کو بلایا، انہوں نے آ کر دروازہ توڑا تو پریتم پنکھے سے لٹکا ہوا تھا۔ پریتم کی والدہ کے مطابق گیم پر پابندی لگنے کے بعد سے وہ پریشانی میں مبتلا تھا۔ وہ دن رات گیم کھیلنے میں مصروف رہتا تھا اور جب اسے گیم کھیلنے کو نہیں ملا تو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت نے چائنا کی 100 سے اوپر ایپلیکیشن پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس میں پب جی گیم بھی شامل ہے۔ جدہ میں پولیس نے ایشیائی چوروں کے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جس میں 11 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ان پر گوداموں سے 2 ملین ریال مالیت کے بجلی کے کیبلز چرانے کا الزام ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ ملزمان نے 3 گوداموں میں واردات کی تھی۔ ان سے موبائل اور دیگر قیمتی اشیاء بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ملزمان کی عمریں 30 سے 40 برس کے درمیان ہیں۔ ان سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت ملک کو بحران میں تو پہنچا دیتی ہے لیکن مسئلے کے حل کا ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہوتا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ حکومت مسئلے کا حل تلاش کرنے کی بجائے غلط دوڑ میں شامل ہوتی ہے اور غلط طریقے سے اپنی کامیابیوں کو گننا شروع کر دیتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مودی سرکار ملک کو بحران میں ڈال کر حل تلاش کرنے کی بجائے شتر مرغ بن جاتی ہے۔ شمالی افریقہ کے ملک سوڈان نے 30 سال بعد اپنے ملک میں نافذ اسلامی شرعی قوانین ختم کر دیے ہیں اور مذہب کو ریاستی امور سے الگ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوڈانی وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے ایتھوپیا کے دارالحکومت میں اس اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس میں قرار دیا گیا ہے کہ سوڈانی ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ عمر البشیر نے جب 1990 میں سوڈان کی حکومت کا تختہ الٹ کر اپنی حکومت قائم کی تھی تو اس نے ملک میں اسلامی قوانین نافذ کیے تھے، جس کی وجہ سے سوڈان پر عالمی پابندیاں عائد تھی جو اب بتدریج اٹھائی جا رہی ہیں۔ محمد میں سنگ مرمر کی کان بیٹھنے سے مرنے والوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ ضلع محمد کی تحصیل صافی میں پچھلے روز سنگ مرمر کی کان اچانک بیٹھ گئی تھی، جس کے باعث 10 مزدور اپنی جان سے چلے گئے تھے، تاہم اب مزید 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ دوستو، کیلا انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس میں موجود غذائیت اور اینٹی آکسیڈنٹس انسان کے لیے صحت بخش ہیں۔ غذائی اعتبار سے کیلے کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کیلا غذائیت سے بھرپور ہے جو انسانی جسم کو پلک جھپکتے ہی توانائی مہیا کرتا ہے۔ کیلے میں بھرپور پوٹاشیم موجود ہوتا ہے جو کہ بلڈ پریشر لیول کو کنٹرول رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیلا پیٹ میں موجود السر کا سبب بننے والے جراثیم کو ختم کرتا ہے کیونکہ یہ تیزابیت کو دور کرتا ہے، جبکہ قبض کے لیے بھی یہ اکسیر ہے۔
لیکن کچھ پرانے لوگوں کا خیال ہے کہ رات میں کیلا کھانا زکام اور کھانسی کا سبب بنتا ہے۔ کیلا دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ کیلے میں سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے جو معدے کے لیے بے حد مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق کیلا دن یا رات کسی وقت بھی کھایا جا سکتا ہے، مگر چونکہ کیلے کو ہضم ہونے میں وقت لگتا ہے، اس لیے اگر رات میں کیلا کھانا ہے تو سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھائیں، کیونکہ کیلے میں میگنیشیم کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہضم ہونے میں وقت لیتا ہے، اس لیے کھانے کے فوراً بعد نہ سویا جائے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔